اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام وتحية والإكرام حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون درود پڑھیے گا محمد و آل محمد پر برائے تاجیل حجت خدا باوز بلند صلوات تمام مرحومین کے لیے خصوصاً جن افراد نے اس محفل کو سجایا یا جو ان کے معاونین ہیں ان کے مرحومین کے لیے اور بالخصوص قبلہ شیرازی صاحب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں بسم اللہ اهدنا الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بر محمد و آل محمد صلوات ان مجالس عزا کی قبولیت کے لیے تمام مومنین کی حاجات کی برابری کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور حجت دوران امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات عزیزان محترم کربلا محافظ توحید کے عنوان سے آپ علماء کے خطابات سن رہے ہیں اسی کے ذیل میں گفتگو کرنے سے پہلے میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو حسین ابن علی کا پیغام ہے اس کے ذیل میں ایک واقعہ عرض کرنا تھا لیکن میرے لیے نہایت ہی واجب الاحترام بھی ہیں قبلہ شرائی صاحب کے صاحبزادے ہیں انہوں نے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی تھی تو پہلے اس حوالے سے 2 جملے اگر ٹائم ہوا تو پھر انشاءاللہ واقعہ بھی آپ کے گوشے گزار کروں گا انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کے تناظر میں کو 2-4 جملے عرض کر دیں میرے عزیزو آپ سارے زیادہ تر جوان میرے سامنے تشریف فرمائیں اب ہر 2 طرف علماء موجود ہیں ہمارے بھی علماء موجود ہیں ہمارے باقی جتنے بھائی جتنے مکاتب فکر ہیں ان کے ہاں بھی علماء موجود ہیں مصیبت اس بات میں ہے کہ ان کے علماء یا ان کے بزرگان انہیں جب بھی کوئی بات کہتے ہیں وہ چاہے دین میں جائز ہو یا ناجائز ہو وہ اس کو من و عن مانتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نہ علماء کو سنتے ہیں نہ ان کی بات سنتے ہیں عمل کرنا تو درکنار میں فقط علماء کے 2 جملے اور اس سے نتیجہ
ہمارے علماء جتنے بھی ہیں مراجع عظام ہیں، ان میں سے کسی مرجع کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. وحی فقط انبیاء تک محدود ہے، انبیاء تک وحی آتی ہے، انبیاء کے علاوہ کسی کے پاس کوئی فرشتہ وحی لے کے نازل نہیں ہوتا. لیکن علماء جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں موجودہ حالات کے تناظر میں، حالات پیش آنے سے پہلے جو نشاندہی فرماتے ہیں وہ وحی کی وجہ سے نہیں فرماتے، وہ اپنے علم، اپنے تقوی، پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. ان کے مشاہدے میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمارے مشاہدے میں بہت عرصہ بعد میں آنی ہوتی ہیں، ان کے اس تقوی کی وجہ سے، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے. لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں بتا دیتے ہیں، آگاہ کر دیتے ہیں، لیکن ہم نہ اسے سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک ہم نے علماء کی باتوں کو سنا، سمجھا، اس پہ عمل کیا تو نتیجے آپ کے سامنے ہیں. رہبر کبیر نے جب یہ کہا کہ کل ایران میں کوئی بچہ، کوئی بوڑھا، کوئی مرد، کوئی عورت گھر میں نہ رہے، سارے میدان میں نکلیں، جواب میں کہا گیا کہ آگا جب سارے لوگ میدان میں نکلیں گے، بات پہنچ رہی ہے میری، جب سارے پہنچیں گے میدان میں تو قتل و غارت ہوگی. کہا کہ اگر امام زمانہ کا بھی یہی حکم ہو تو کہتے ہیں کہ ان کے جو نائب تھے وہ کانپ گئے. پھر انہوں نے فوراً یہ حکم جاری کیا کہ رہبر کبیر امام خمینی علیہ رحمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل کوئی بندہ گھر میں نہ رہے. سارے بندے جب میدان میں آئے تو انقلاب آ گیا، مرجع کی بات مانی، میدان میں آئے، انقلاب آ گیا. یہ قریب کی بات بتاؤں، ماضی قریب کی، حالات کو بھانپتے ہوئے آقا سستانی نے عراق میں یہ فتویٰ دیا کہ کل کوئی گھر میں نہ بیٹھے، سارے میدان میں نکلیں اور ووٹ پول کریں. اب جب سب میدان میں نکل کے سب لوگوں نے ووٹ دیے تو شیعوں کی تعداد زیادہ تھی، ووٹ زیادہ ملے تو جو صدر بنا وہ شیعہ بنا، جو حکومت بنی وہ شیعوں کی بنی. وجہ یہ تھی کہ ہم نے اپنے مرجع کی بات کو مانا، تسلیم کیا، اس کے اوپر عمل کیا. اب کچھ عرصہ پہلے ہمارے مراجع عظام نے یہ کہا کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں ہیں، فقط ہماری جانیں ہیں. اہل سنت ہماری جانیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اور پھر رہبر معظم نے یہ کہا کہ مقدسات اہل سنت کی توہین کرنا حرام ہے. اب ان دو باتوں کو اگر آپ جوڑیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں. ہم نے اپنی وہ پرانی روٹین رکھی، انہیں ان کے علماء نے یہ کہا کہ آپ کوشش یہ کریں کہ اہل سنت کو شیعوں سے علیحدہ کر دیں. ہمارے علماء نے کہا یہ آپ کی جانیں، ان کے مقدسات کی توہین نہ کریں. ہم نے ان مراجع کے فتاویٰ کی، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے مقدسات کی توہین کی. جو اہل سنت جب ہمارا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا تھا ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، انہیں ہم سے جدا کر دیا گیا. جدا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ وہ لوگ ہمارے سامنے مقابلے میں ہوتے تھے، اب وہ لوگ پیچھے چلے گئے، اہل سنت کو ہمارے مقابلے میں لے آئے. اگر ہم نے علماء کی اس بصیرت کو سمجھا ہوتا، اس کے اوپر عمل کیا ہوتا، تھوڑا صبر کیا ہوتا تو آج یہ نتائج نہ ہوتے. ان کی شروع سے یہ کوشش تھی، پہلے وہ ہمارے سامنے ہمارے مقابلے میں آئے اور کوشش یہ کی کہ ہم پہلے سنیوں کے جلوسوں کو روکیں، پھر شیعوں کے جلوسوں کو روکیں. اور تاریخ اگر آپ یہ ابھی کچھ عرصے کی تاریخ دیکھیں کہ جب یہ تنظیمیں ہمارے مقابلے میں بنائی گئیں اور قتل و غارت کا ایک بازار گرم کیا گیا تو ابتدا وہ اہل سنت سے ہوئی جنگ میں اہل سنت کو پہلے مارا گیا. نشتر پارک میں ان کے پروگراموں کے اوپر حملہ کیا گیا.
پھر شیعوں کے اوپر اٹیک کیے گئے، ڈاکٹرز، انجینئرز، وکلاء، بڑے بڑے ہمارے جو سیاست میں تھے، بڑے بڑے عہدوں پہ جو افراد تھے، انہیں مارا گیا۔ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ سارے کام کرنے کے باوجود وہ یہ سمجھ گئے کہ ہم شیعوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی، اپنا طریقہ بدلا، اپنی روش بدلی، روش بدل کے وہ اہل سنت کو ہمارے مقابلے میں لے آئے۔ ہمارے علماء نے حالات کا جائزہ لے کے پہلے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ اہل سنت کی مقدسات کی توہین نہ کرو۔ اگر تم توہین کرو گے تو ان کا جو تیر ہے وہ ہدف پہ جائے گا، اہل سنت تم سے جدا ہو جائیں گے۔ ہم نے علماء کی بات کو نہ مانتے ہوئے، بعض ایسے افراد کے جو علماء کو سننا پسند نہیں کرتے، ان کی بات ماننا پسند نہیں کرتے، جب علماء اس طرح کی کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ آگے سے الجھنا شروع کر دیتے ہیں، دستوں گریباں ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم مقصر ہو گئے ہو۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی کام نہ کرو جو ملت کو خراب کریں، جو ملت کی تباہی کا سبب بنے، علماء کی بات کو نہ مان کے ہم نے، وہ امام خمینی نے کہا تھا کہ یہ اہل سنت ہمارے بازو ہیں، یہ اسلام کے دو بازو ہیں، شیعہ سنی اسلام کے دو بازو ہیں۔ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دوسرا بازو قطع کر دیا۔ اب دیکھیں، جب یہ معاملات اداروں میں جاتے تھے، اداروں میں ہمارے افراد بھی ہوتے تھے، اہل سنت کے افراد بھی ہوتے تھے، وہ ان کے مقابلے میں ہمیں ڈیفینڈ کرتے تھے، وہ ان کے مقابلے میں ہماری سپر بنتے تھے، وہ ہماری طاقت اور قوت بنتے تھے۔ اب آپ اسلام آباد کے حالات دیکھ لیں کہ ہمارا ایک ایسا عالم دین جو امن کا داعی ہے، اسے ایک ڈی سی بدماشی کر کے اسلام آباد میں مجلس نہیں پڑھنے دیتا۔ چند شر پسند عناصر سامنے آتے ہیں، ان کی مجالس کو روک دیتے ہیں۔ حالات اس وجہ سے بنے کہ ہماری اس میں اپنی بے وقوفیاں ہیں۔ علماء کی باتوں کو نہ سمجھ کے جو ہم نے یہ اپنا نقصان کیا ہے، یہ نقصان پورا ہونا بہت مشکل ہے۔ ہمارے قریب میں کافی عرصہ پہلے مجلس سننے کے لیے ایک دفعہ گیا، تو میں نے جب ماحول دیکھا تو میں نے کہا یہاں پتہ چلتا ہے کہ سارے اہل سنت ہیں۔ تو مجھے بتایا کہ مجلس سننے کے لیے شیعہ بیٹھتے ہیں، لنگر اور باقی انتظامات اہل سنت دیکھتے ہیں۔ اب وہی شیعہ سنی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو پتھر اور اینٹیں مار رہے ہیں۔ بھئی اپنے کسی مقصد کے لیے، اپنے ہدف کے لیے اگر ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑ جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اپنے ہدف کو پورا کرنے کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو بھائی ہیں، آپ کا جو بھائی ہے، گھر میں کوئی مسئلہ بنے، کوئی مشکل بنے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بھائی کو کوئی بندہ ٹریپ کر رہا ہے، کوئی غلط روش پہ لگا رہا ہے، تو آپ کوشش کریں گے اسے سمجھانے کی۔ اسے سمجھانے کے لیے وقتی آپ کو اپنا کو تھوڑا نقصان بھی کرنا پڑے تو بندہ نقصان برداشت کر لیتا ہے، لیکن یہ نقصان بندہ برداشت نہیں کرتا کہ میرا بھائی مجھ سے جدا ہو جائے۔ یہ نقصان ہم نے گوارا کر لیا۔ خدارا ان چیزوں کو سمجھیں۔ ہمارے وہ بھائی نہیں سمجھتے کہ یہ عالمی سازش ہے، عالمی سازش کے تحت اس ملک کو خراب کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے یہ سازش رچائی جا رہی ہے کہ شیعہ سنی کا اختلاف بنایا جائے، انہیں آپس میں لڑایا جائے، لڑانے کے بعد اپنے مفادات حاصل کیے جائیں۔ آپ کو بہت عرصہ پہلے سے علماء بتاتے آ رہے ہیں، انہیں علماء نے نہیں بتایا۔ جب آپ کو ان ساری باتوں کا علم ہے تو پھر آپ کیوں یہ کام نہیں کرتے کہ جو باتیں وہ نہیں جانتے آپ جانتے ہیں، آپ ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے نام لے کے لعنت کرنے سے وہ آپ سے دور ہوں گے، نام لے کے لعنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے گزشتہ دنوں بھی عرض کیا تھا، آپ کی جمع مردی زیادہ سامنے آئے گی، آپ کو نشان حیدر دے دیا جائے گا اس بات کے اوپر۔
اور جو زیادہ بازو اٹھا اٹھا کے مومن بنتے ہیں، اور پھر جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے ان مومنوں میں سے نظر بھی کوئی نہیں آتا۔ پھر ان مومنوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی۔ حالات سے آگاہ رہیں اور ہر بندہ اپنا فریضہ سمجھے کہ میرا ان حالات میں فریضہ کیا ہے، اس فریضے کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کریں تاکہ ہم امام کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ ہمارے لیے مصیبت یہ ہے کہ جب مولا کائنات پکارتے تھے اپنے چاہنے والوں کو، تو کوئی کہتا تھا مولا ابھی سردی ہے، کوئی کہتا تھا مولا ابھی گرمی ہے، مولا اس طرح کر لیں، مولا اس طرح کر لیں، فلاں کر لیں، فلاں کر لیں۔ جب مولا نے جہاد کا حکم دیا، کہا کہ یہ چال چلی جا رہی ہے، قرآن کو نیزوں کے اوپر اٹھا کے چال چلی جا رہی ہے، لہذا تم اس بات کی پرواہ نہ کرو، ان کے اوپر حملہ کرو۔ ادھر حملہ کرنے کے بجائے لوگوں نے امیر کائنات کے گراؤ کر لیا۔ میرے عزیزو، سمجھیں کہ ہمارا مکتب کیا ہے۔ اسلام کا علماء نے، آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہتے ہیں کہ اسلام کا حقیقی چہرہ تشیع ہے۔ جب اسلام کا حقیقی چہرہ تشیع ہے تو پیش کس نے کرنا ہے؟ اسلام کا حقیقی چہرہ تشیع میں نے پیش کرنا ہے، آپ جوانوں نے پیش کرنا ہے۔ جب چہرے سے ہم لوگ خود آشنا نہیں ہیں تو کسی کے سامنے ہم وہ کیا چہرہ پیش کریں گے؟ جب اس چہرے کی تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے دھندلی ہے تو پھر کیسے وضاحت کریں گے اس عقیدے کی؟ اس لیے حالات سے باخبر رہ کے، اپنا فریضہ سمجھ کے حالات کے مطابق چلیں، علماء سے رابطے میں رہیں، مربوط رہیں، مقام معظم رہبری سے مربوط رہیں، آقا سیستانی سے مربوط رہیں کہ جنہیں امام کی طرف سے پیغامات پہنچائے جاتے ہیں۔ وہی نہیں ہوتی، ان کے تقویٰ کی وجہ سے امام ان کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ہر خطرے سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو جنہیں امام آگاہ کرنے والے، ہمارا ان کے ساتھ ربط ہونا چاہیے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق اور واسطہ ہونا چاہیے۔ جتنا ان سے واسطہ دور ہوتا جائے گا، تعلق دور ہوتا جائے گا، دوری بڑھتی جائے گی، اتنا دین سے بھی دوری بڑھتی جائے گی اور ہم مشکلات میں اور مسائل میں گرتے جائیں گے۔ شیعہ نے جہان کی پریشانیوں میں کمی کے لیے اور حالات کی بہتری کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند درود پڑھیے گا۔ خدا کا لطف ہے کہ ہمارے یہاں علماء، 2 عدد علماء دستیاب ہیں۔ آغا صاحب بھی باہر سے اچھے پڑھنے والے ہیں، ایک اچھے جامعہ کے پرنسپل ہیں کہ علمی حوالے سے بھی اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے بھی ایک مقام ہے اس ادارے کا۔ وہ اس موضوع کے عنوان سے اچھے طریقے سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ میری جو گفتگو ہوتی ہے وہ بالکل سطحی گفتگو ہوتی ہے، عام سی عامیانہ گفتگو ہوتی ہے۔ میری گفتگو میں نہ فلسفہ ہے، نہ منطق ہے، نہ کوئی چیز ہے، صرف عام سی گفتگو ہے کہ ہر بندے تک وہ پہنچ جائے۔ سادی سادی گفتگو ہے، سارے جوان سمجھنے والے افراد تشریف فرمائیں۔ پروردگار عالم نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے پیغمبر کو فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جسے یہ وحی نہ کی ہو کہ فقط اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ عبادت کے لائق فقط وہی خدا ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ ہر چیز کو اس کی ضد کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ توحید کی ضد شرک ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے سامنے سر تسلیم خم ہو جانا۔ اس کے مقابل شرک یہ ہے کہ کسی اور کو خدا کے مقابلے میں لے آنا، اور وہ اس کی قسمیں بہت ساری ہیں، توحید کی بہت ساری اقسام ہیں۔ عبادت میں توحید ہے، اپنے معاملات میں توحید ہے،
لیکن توحید کا سادہ سا ترجمہ مفہوم اگر سمجھنا چاہیں تو جس کام کا حکم خدا نے دیا وہ کام خالص خدا کے لیے کریں، یہی توحید ہے۔ اگر کام خدا کا بتایا ہوا کریں لیکن خوشنودی کسی اور کی مقصود ہو تو وہ توحید نہیں ہے، وہ عمل توحید کا عمل نہیں ہے، وہ اخلاص جس عمل میں نہ ہو وہ توحید کا عمل نہیں ہے۔ مثلاً اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز خالصتاً خدا کی عبادت ہے، خدا نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، لیکن میں نماز خدا کے لیے نہیں پڑھ رہا، میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے فلاں بندہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، وہ میرے نماز پڑھنے سے خوش ہوگا، اس سے میرا فلاں کام ہو جائے گا۔ یہ نماز، یہ عبادت، یہ توحید کے منافی ہے۔ اب دو عنوان ہیں، ایک عنوان توحید ہے، ایک عنوان شرک ہے۔ ہر چیز کو، ہر علم کو انہی دو چیزوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر وہ ایٹم بم بنایا جائے، بنانے کا مقصد کسی کو فائدہ پہنچانا ہو، مخلوق خدا کے فائدے کے لیے بنایا جائے تو وہ توحید کے زمرے میں آئے گا۔ اگر وہی ایٹم بم بنا کے خدا کی مخلوق کے اوپر برسایا جائے تو وہ شرک کے زمرے میں آئے گا، کہ خدا نے منع فرمایا ہے اپنی مخلوق کو اذیت پہنچانے سے۔ جب میں اذیت پہنچاؤں گا تو خدا کے مقابلے میں آ کے پہنچاؤں گا، یہی شرک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں ہر انسان کی شہرگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ خدا کو پکارنے کے لیے، خدا تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کسی خاص پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا سے محو کلام ہونے کے لیے، خدا سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کو کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ آپ خدا کا ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، جہاں بیٹھے ذکر کرنا چاہیں خدا آپ کا ذکر سنے گا۔ بلکہ اس میں نیک ہونے کی بھی شرط نہیں ہے کہ وہ بندہ نیک ہو تو خدا اس کا ذکر سنے گا، خدا اس کی بات سنے گا۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ بس فقط آپ خدا کا ذکر کریں، وہ ذکر کرنا آپ کا خدا کے ساتھ ربط بن جائے گا، کسی بھی پروٹوکول کے بغیر۔ لیکن جب خدا کسی کا مقام لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے تو اسے مقام معراج عطا کرتا ہے۔ قبلہ صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ زیادہ زحمت نہیں دیں گے انہیں، ہمارے مہمان مقرر ہیں، انشاءاللہ ان سے استفادہ کریں گے۔ تو معراج، آپ معراج کو سمجھتے ہیں، معراج کے قصے سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کا مقام دکھانے کے لیے کوہ طور میں انہیں جب بلایا، ان سے کلام کیا تو یہ موسیٰ کی معراج سے۔ اب جب پیغمبر کا مقام دکھانے کے لیے مقام سدرۃ المنتہا تک لے گئے، قرآن میں یہ ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر آگے کا جو سفر کروایا، سفر کروانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ اب جو خدا نے پیغمبر کو معراج کروائی، جو نشانیاں دکھائیں، وہ نشانیاں آگے پیغمبر نے اپنی امت کو بتائیں۔ وہ نشانیاں امت کو بتانا یہ تھا کہ کوئی خدا موجود ہے جس کی تم عبادت کرو، وہ عبادت کے لائق ہے۔ لوگوں تک وہ توحید پہنچانا، توحید کا پیغام پہنچانا، پیغام خدا کی نعمات کے ذریعے سے، اس سفر کے جو معاملات تھے جنت و جہنم کے تذکرے سے خدا کا پیغام رسول خدا نے پہنچایا۔ توحید کی معرفت پیغمبر نے کروائی۔ یہ پیغمبر کا کام تھا کہ پیغمبر لوگوں کو توحید کی معرفت کروائیں۔ اب جب اسے اگلا مرحلہ آیا، اگلے مرحلے میں حسین کی جو معراج تھی وہ کربلا تھی۔ حسین کو اسی معراج کے لیے کربلا بلایا گیا۔ کام کا فرق یہ ہے کہ پیغمبر کی معراج لوگوں کو توحید سے آشنا کرنا تھا، حسین کی معراج یہ تھی کہ لوگوں کو توحید جو لوگ بھول چکے تھے،
جو توحید کے دشمن ہو چکے تھے، اس توحید کو بچانا حسین کی معراج تھی، اور وہ احسن طریقے سے حسین نے معراج پہنچائی اپنی۔ جب امام علی مقام مدینہ ولید کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں امام یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں میدان کربلا کے لیے اس لیے میں بیعت اس کی نہیں کرتا یزید کی کہ وہ احکام الہی کو پامال کرنے والا ہے۔ اپنا تعارف یہ کرواتے ہیں کہ ہم خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، ہمارے گھر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جو خاندان نبوت کا چشم و چراغ ہو، جن کے ہاں نبوت موجود ہو، جن کے ہاں فرشتے نازل ہوتے ہوں، جن کا امام فرماتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ اسلام کی ابتدا ہم سے ہوئی اور قیامت تک اسلام ہمارے ساتھ موجود ہے، اسلام ہم سے جدا نہیں ہے۔ جب امام یہ ارشاد فرماتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ وہ حدود الہیہ کو پامال کرنے والا ہے، تو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی کہ یہاں بھی کہا کہ میرا جانا توحید بچانے کے لیے ہے، وہ توحید کے اوپر ڈاکہ زنی کرنا چاہتا ہے، حسین اسے توحید پہ ڈاکہ زنی نہیں کرنے دے گا۔ اور جب امام مکہ میں پہنچتے ہیں تو مکہ میں جو خطبہ دیا، اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں، مجھے میری قتل گاہ سے آشنا کر دیا گیا ہے۔ جاتا کیوں؟ کہا کہ میرا جانا مقصد یہ ہے کہ میں خدا سے میں لقاء اللہ چاہتا ہوں، فرتنا لقاء اللہ، میں اللہ سے ملاقات چاہتا ہوں، میں توحید کو بچا کے خدا سے ملنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری معراج کربلا ہے۔ اور پھر جب جن آ کے امام سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو امام یہ کہتے ہیں کہ اگر کہا کہ ہم آپ کی مدد کر کے آپ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، امام نے کہا کہ تم سے مدد لینا جنگ میں تم سے زیادہ جنگ کو سمجھتا ہوں اور جنگ کرنا جانتا ہوں، وہ میرے بابا کی تلوار، وہ ذوالفقار میرے پاس موجود ہے، اور مجھے میرے بابا نے تربیت دی ہے، میں جنگ تم سے بہتر کرنا جانتا ہوں، تم سے مدد لے کے میں اپنا اجر ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں تو خدا سے ملاقات چاہتا ہوں۔ مختصر کروں، امام وارد ہو جاتے ہیں کربلا میں، کربلا میں آ کے امام کہتے ہیں کہ میرا کام توحید کو بچانا ہے، توحید بچانے کے لیے اپنے اعوان و انصار قربان کر دیتے ہیں، اپنے بیٹے بھتیجے اپنے بھائی قربان کرتے ہیں کہ خدایا تیری توحید بچانے کے لیے، تجھ تک پہنچنے کے لیے، یہ معراج حاصل کرنے کے لیے حسین کو تجھ سے کوئی چیز پیاری نہیں ہے، اپنی آل اولاد حسین قربان کر دیتا ہے۔ اس معراج کو حاصل کرنے کے لیے، اس توحید کی محافظت کے لیے حسین اپنی بہنوں کی چادریں تک قربان کر دیتے ہیں۔ اور جب حسین اس طرح توحید بچاتے ہیں تو پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سردار دنا دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اب الفاظ پہ غور کریں کہ یہ نہیں کہا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ کے الفاظ نہیں، لا الہ است حسین کا، الا اللہ کا مطلب یہ ہے، پہلے کہا کہ کوئی معبود نہیں الا اللہ مگر خدا معبود ہے، یہاں الا اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ لا الہ است حسین، بس جو حسین نے یہ توحید بچا دی، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ، اب اتنا بھی کہو کہ وہی توحید ہے کہ جس کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ قربان کر کے جس توحید کو حسین نے بچایا وہی توحید ہے۔ اب یہاں مقام مہذب رہبری کی کتاب کو سمجھیے گا، اس فقط ایک جملہ کہہ دوں کہ مقام مہذب رہبری نے یہ کہا تھا، وہ کتاب جو لکھی اس کا عنوان بڑا خوبصورت ہے، کہا کہ 250 سالہ انسان پیغمبر سے لے کے امام زمان تک
یہ کوئی مختلف انسان نہیں ہے، یہ فقط ایک ہی انسان ہے جس کی یہ زندگی 250 سالوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا جو فرد ہے وہ توحید کی معرفت کروانے والا ہے، آخری فرد جو امام حسین ہے وہ توحید کو بچانے والے ہیں۔ کہا کہ یہ فرد شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی ہے، پہلے فرد کا کام توحید پہنچانا ہے، باقی لوگوں کا کام توحید بچانا ہے۔ امام کا کام توحید بچانا ہے، جو امام نے کربلا میں توحید بچائی ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب خدا کو جو تعارف ہے وہ حسین کے ذریعے سے ہے، وہی خدا ہے کہ جسے نوک نیزہ پہ چڑھ کے حسین نے جس کی توحید کو بچایا۔ خدا اپنا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے، لیکن آخر کوئی ہنر تو حسین میں موجود تھا کہ اس کام کے لیے، اس عظیم کام کے لیے حسین کو انتخاب کیا۔ حسین کے ذریعے سے، حسین کی قربانی کے ذریعے سے توحید کو زندہ کیا گیا۔ میرے عزیزو، مصیبت کا فقط ایک جملہ کہ دو چھوٹی چھوٹی شہزادیاں ہیں، اپنے وقت کی دونوں بطولیں ہیں۔ ایک شہزادی جب بابا توحید پہنچانے کے لیے گرمی میں لوگوں سے تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرتے ہیں، پیغمبر جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ، لوگ کوئی پیغمبر کو پتھر مارتا ہے، کوئی پیغمبر کے اوپر اوجری پھینکتا ہے، کوئی پیغمبر کے رستے میں کانٹے پھینکتا ہے، کوئی پیغمبر کے اوپر کوڑا پھینکتا ہے۔ پیغمبر یہ ساری مصیبتیں برداشت کرتے ہیں۔ جب جناب سیدہ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بابا سجدے میں ہیں، لوگوں نے انہیں پتھر مارے، ان کے اوپر اوجری پھینکی، تو فوراً یہ ننھی شہزادی اپنے بابا کے سامنے پہنچ جاتی ہے، اپنے بابا کے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں۔ جب بابا پیغام دین پہنچا کے، توحید کا پیغام پہنچا کے، اجر لے کے امت سے گھر آتے ہیں، تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ ننھی شہزادی ٹھنڈا پانی اب تشت میں لے کے اپنے بابا کے سامنے رکھتی ہیں کہ بابا، اس گرمی کی شدت و حدت کی وجہ سے آپ کے پاؤں کو گرمی کی وجہ سے بہت گرمی محسوس ہو رہی ہے، اپنے پاؤں اس میں رکھیں تاکہ آپ کو ٹھنڈک محسوس ہو۔ اب جب اپنے بابا کو بچانے کے لیے ان کفار کے مقابلے میں یہ بی بی جاتی ہے تو کفار آگے سے تماچے مارتے ہیں، کفار آگے سے ظلم کرتے ہیں۔ نہیں، کسی تاریخ نے نہیں لکھا کسی کافر نے جناب سیدہ پہ ظلم کیا۔ رسول کے بعد بھی اگر اس معصومہ پہ ظلم ہوا تو مسلمانوں نے ظلم کیا ہے۔ میں کہوں گا بی بی، آپ کفار کے سامنے بابا کی سفر بن کے جاتی رہی، کسی کافر نے آپ پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ رسول کی بیٹی آ گئی، فاطمہ آ گئی ہے، رسول کو چھوڑ دو، اب محمد کو تکلیف نہ دینا، محمد کی بیٹی آ گئی ہے۔ حسین کی بیٹی تیرا اپنا مقدر جب بابا کو بچانے کے لیے جاتی ہے، کبھی شمر تماچے مارتا ہے، کبھی کوئی اس بیٹی کو تازیانے مارتا ہے، کبھی اس بیٹی کے در چھین لیے جاتے ہیں، اس بیٹی کو زخمی کیا جاتا ہے۔ کربلا سے لے کے شام تک کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا کہ یہ مسلمان جو کلمہ گو ہیں یہ اس بی بی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ